السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جانیں گے 18ویں پارے کا خلاصہ۔ 18ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان خصوصیات کو، ان کوالٹیز کو ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے جو اپنی نمازوں کو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ پہلی کوالٹی خشوع اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں سنت کے مطابق، یعنی نماز کا ہر پارٹ، رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، وہ سنت کے مطابق میرا ادا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو بے مطلب کے کاموں میں، یعنی فضول کام، لا یعنی باتیں جس میں آپ کا ٹائم برباد ہو رہا ہو، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، یعنی جو فضول کاموں سے اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتے، جو فضول کاموں سے بہت دور رہتے ہیں، اور زکوٰۃ پورے اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت۔ چوتھا، جو اپنی بیویوں اور کنیزوں کے علاوہ، کنیزوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ اب تو ہے ہی نہیں، اس زمانے میں کنیزوں کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، تو شرعی نقطہ نظر سے کنیزوں کو رکھنے کا جہاں کانسیپٹ ہو وہاں اجازت ہوگی، ورنہ اب تو ہے ہی نہیں کہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا جو اپنی خواہش کو جائز طریقے پر پورا کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے ناجائز تعلق قائم نہیں کرتے، اور جو اپنی امانتوں کا اور عہد و پیمان کا پورا لحاظ کرتے ہیں، جو کہہ دیا، جو بول دیا، جو لکھ دیا، اسی کے مطابق کام ہوگا، یہ نہیں کہ وعدہ خلافی کری اور وعدے سے مکر گئے، اور نمازوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میراث میں انعام کے طور پر جنت الفردوس ملے گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، جو نماز اپنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور ناجائز تعلق نہیں رکھتے، اپنی خواہش کو جائز طریقے پر پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی علامات کو بیان فرما رہا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے مالک اور پروردگار کی قدرت اور اس کے رعب سے ڈرتے ہیں، اور یہ اپنے رب کی آیات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے اللہ کے ساتھ یہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور نیک عمل کرتے ہوئے بھی یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے عمل میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، پتہ نہیں میرا یہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور جب نیکی کا کوئی کام ان کے سامنے آ جاتا ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرتے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ کہہ رہے ذرا بتاؤ کون ہے اللہ کے علاوہ جس نے تمہارے اس کان کو بنایا، جس نے اس آنکھ کو بنایا، جس نے دل کو بنایا، جو رات کو لے کے آتا ہے، جو دن کو لے کے آتا ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین مکہ اور کفار سے پوچھو کہ زمین اور آسمان میں بسنے والی تمام مخلوقات پر کس کی بادشاہت ہے، اور پوچھئے ساتوں آسمانوں اور عرش کا مالک کون ہے، اور پوچھئے کون سی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کا اختیار ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب یہ کافر اور یہ مشرک لوگ بھی یہی دیں گے کہ ایک اللہ کی بادشاہت، کیونکہ دنیا کے اندر ایتھیسٹ کی تعداد بہت کم ہے، باقی جتنے بھی پوری دنیا کے انسان ہیں وہ ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے، کہتے ہیں نا بھائی اوپر سب سے طاقت والا کون ہے، اس پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے، تو سب کہتے ہیں وہ جو ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جب سب کچھ بنانے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک تم کیوں ٹھہراتے ہو؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا خوفناک منظر بیان فرمایا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اللہ کی رحمت میں کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم رہ جائیں گی تو یہ لوگ بھیانک نقصان میں ہوں گے۔ اسی طرح سے کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے تو
ہمیشہ ہمیشہ جہنم طے کر دی جائے گی۔ کوئی ایمان والا ہے، اس کی نیکیاں کم رہ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، تو ایک وقت تک وہ جہنم میں پڑا رہے گا، اس کے بعد نکل کر جنت میں آ جائے گا۔ لیکن کفر اور شرک کرنے والے جو غیر ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، شرک کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ کہیں گے جہنمی، ہم پر بدبختی چھا گئی تھی، اور پھر بھیک مانگ کر کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم کو ایک بار اس جہنم سے نکال کر دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ذلیل ہو کر اسی جہنم میں پڑے رہو، اور ہرگز اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ ہمارے جو نیک بندے تھے، جو ہم سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے تھے، تم ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے کہ تم نے حق کو قبول نہیں کیا اور تم غلط راستے پہ پڑے رہے۔ اس صورت کے آخر میں ایک دعا بھی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اور جب نمازوں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو بھی مانگیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے سورہ النور شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے، اس سورت کے شروع میں ایک حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی زنا جیسے سنگین جرم میں اگر مبتلا ہو جائے، اور شرعی عدالت میں گواہوں کے ساتھ یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی نے زنا کیا ہے، تو ان کو عام مجمع کے سامنے گورنمنٹ کے ذریعے 100 کوڑے لگوائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر شادی شدہ لوگ زنا کر لے تو ان کی سزا پھر یہی ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، اور تہمت لگانے کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے تہمت لگانے سے کام چلے گا نہیں، اپنے الزام پر 4 گواہوں کو بھی آپ پیش کرو کہ یہ 4 گواہ ہیں میرے پاس کہ میں نے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی تہمت لگانے والا اگر اپنی بات کو 4 گواہوں کے ساتھ نہیں پیش کر پایا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے لعان کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مان لیجئے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ شوہر جو ہے نا، ایک تو 4 گواہ پیش کرے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر وہ یہ کہے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اسی طرح سے عورت اپنی صفائی میں اسی طرح کہے گی، 4 مرتبہ کہے گی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہ اس کے شوہر نے جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر اپنے الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو۔ اس پورے عمل کو لعان کہا جاتا ہے، اور پھر بعد میں میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ ان کا فیصلہ اب آخرت میں سالو ہوگا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن اس طرح سے پورا پروسیس چلے گا، اب بعد میں دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اس سورہ نور کے شروع کے جو رکوع ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، ایک جگہ ڈالا ہوا تھا پورے قافلے نے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، وہ اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے گئیں تو قافلہ آگے نکل گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے، تو حضور کچھ لوگوں کو ذمہ داری یہ دیتے تھے کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو اس جگہ پر واپس دیکھ کر آنا کہ کوئی سامان قیمتی تو نہیں رہ گیا، کوئی سامان چھوٹ جاتا ہے نا، تو وہ سامان اٹھا کے لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے نکل گئیں، جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، تو وہ اسی جگہ بیٹھ گئیں کہ اب کوئی آئے گا سامان تلاش کرنے تو اس کے ساتھ میں واپس چلی جاؤں گی۔ تو ایک صحابی آئے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری کے لیے لگایا تھا کہ سامان دیکھ کے آؤ، کسی کو کچھ رہ تو نہیں گیا، تو وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بٹھا دیا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئیں اور قافلے سے جا کے مل گئیں۔ یہ خبر منافقوں کو پہنچی تو منافقوں کو تو موقع مل گیا بدنام کرنے کا، الزام لگانے کا۔ تو اس وقت جو منافق تھے، خاص طور پر عبداللہ ابن ابی، تو اس کو جب یہ خبر ملی تو اس نے جو ہے نا یہ بات پھیلا دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ الزام لگایا کہ کردار پر انگلی اٹھائی، الزام لگایا ہے نا، تو یہ خبر حضور کو پہنچی۔ اچھا، اس پروپیگنڈے میں کچھ
کمزور ایمان والے بھی آ گئے، ہے نا۔ تو یہ خبر جب حضور کو پہنچی تو حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت رنج ہوا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے یہ رکوع بیان فرمائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اور مسلمانوں کو کمزور ایمان والوں کو بھی متنبہ کیا کہ ارے جب منافقین نے پروپیگنڈا کیا تو تمہیں تو اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، ان کی خراب باتوں میں تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، اور آئندہ خیال رکھو ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ اور منافقین کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فبہتان عظیم، یہ جو باتیں کر رہے ہیں بہتان عظیم ہے، اور اس کی سزا ان کو دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اور ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی پروپیگنڈے میں اس طرح سے شامل نہ ہو۔ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، اور جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لائق ہیں، تو اسی لیے آپ ان کے پروپیگنڈے میں مت آئیں، ایمان والوں کو سمجھایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات منافقین کے ذریعے لگائے جا رہے تھے اس کی تمام کلیئرٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق سے متعلق ایک حکم بیان فرمایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو دروازہ بجا کر 3 مرتبہ اجازت لے لو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے تم کسی کے گھر میں بھی داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اجازت لو، دروازہ بجاؤ، سلام کرو، السلام علیکم۔ اگر کوئی اندر سے پوچھے کہ کون، تو آپ بتاؤ کہ میں ہوں، نام بتاؤ اپنا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں ہوں کون میں ہوں، تو اجازت لو، سلام کر کے 3 مرتبہ اجازت لو۔ اگر اجازت ملے تو اندر جاؤ، ورنہ واپس ہو جاؤ۔ اور اس میں بالکل بھی پریشان نہ ہو، یہ مت سوچو کہ بھائی اجازت نہیں دی، اجازت لو، اجازت ملے تو اندر جاؤ ورنہ مت جاؤ۔ اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو ایک بڑے چادر یا برقعے وغیرہ سے اپنے آپ کو کور کر لیں، تاکہ جو زیب و زینت ہے وہ غیر مردوں پر ظاہر نہ ہو۔ عورت کے لیے اپنی زینت کو چھپانا یہ ضروری ہے، ہاں جو محرم ہوتے ہیں خاص طور پر شوہر، اس کو زینت وغیرہ دکھائی جا سکتی ہے۔ باقی جو اور محرم ہے جیسے کہ سسر، بیٹا، شوہر کا بیٹا، حقیقی بھائی، حقیقی بھتیجا، حقیقی بھانجا، تو ان کے سامنے بغیر برقعے اور نارمل بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر میں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حجاب ہر وقت برقعے میں تو رہیں گے نہیں، ایک ہی گھر میں جو غیر محرم ہوتے ہیں تو اس میں پھر حکم یہ ہے کہ اپنا فیس کھولا جا سکتا ہے، اور باقی اپنے آپ کو پورا کور کیا جائے، بناؤ سنگار کر کے بہت زیادہ فری نہ ہوا جائے، اور گھر کے کاموں میں مشغول ہوا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دیا کہ جو بھی نکاح کے لائق ہو اس کا فوراً نکاح کراؤ، یا کسی کا نکاح ہوا تھا، ڈیورس ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، سب لوگوں کا نکاح کراؤ۔ نکاح میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے کرو، نکاح میں جلدی کرو گے اللہ کی برکت آئے گی، اور نکاح میں دیر کرو گے تو شیطانی کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے نکاح کی کتنی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر نکاح کرو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے، اور نکاح نہیں کرو گے تو فتنوں میں پڑے رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا جو نور ہے نا وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت کو بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے وہ حق ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو جب کسی کے کمرے میں آپ داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ گھر میں آپ رہتے ہو ایک ہی فیملی میں، جب کسی کے بیڈ روم میں داخل ہو تو اجازت لے کے جاؤ، نوک کر کے جاؤ۔ خود آپ اپنے گھر میں آ رہے ہو تو اجازت لے کے، کسی کے بیڈ روم میں، خود آپ اپنے ماں باپ کے اگر بیڈ روم میں جا رہے ہو اور ایسا وقت ہے جس میں مان لیجیے میاں بیوی تنہائی میں آرام کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، ایک تو ہوتا ہے عام ٹائم ہے، یعنی سب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، نارمل جیسے ہوتا ہے نا ہر گھر میں ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں سب ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خاص وقت جیسے رات کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، کسی کا بیڈ روم ہے، کسی کا کمرہ ہے، تو نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، ہے نا، بغیر اجازت کے بالکل داخل نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب تم کسی کے کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ اسی طرح سے بوڑھی عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنجائش بیان فرمائی کہ وہ بوڑھی عورتیں جن کے نکاح کی اب توقع ہی نہیں رہی ہے، بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، تو وہ جو ہے نا غیر مردوں کے سامنے بھی بغیر برقعے کے آنے کی ان کو گنجائش ہے، ہاں لیکن اگر وہ بھی پردہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سورہ الفرقان شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ الفرقان یہ میں بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ پھر 20 منٹ سے اوپر ٹائم نکل جاتا ہے۔
ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جتنا بیان کرو اتنا کم ہے۔ سورہ الفرقان شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اعتراض، ان کی فضول باتوں کا جواب دیا ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ارے یہ پیغمبر کیسے ہیں جو کھاتے بھی ہیں بازاروں میں بھی چلتے ہیں؟ ارے اگر یہ پیغمبر ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ تو ہوتا، اگر یہ پیغمبر ہوتے تو کوئی فرشتہ ان کے لیے بہترین باغ تیار کرتا، یہ کیسے پیغمبر ہیں جو ہماری ہی طرح تو بشر ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جو اے پیغمبر ذرا دیکھو ان لوگوں نے تمہارے سامنے کیسی عجیب عجیب باتیں کی ہیں، یہ ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ کوئی قاعدے کی بات ہی یہ سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ کفار اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں مثلا کھانا پینا شادی بیاہ یہ تو پیغمبر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پیغمبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، پیغمبر بشر ہی ہوتے ہیں، ہاں ان کے اوپر وحی آتی ہے، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ کی بات وہ تم تک پہنچاتے ہیں، باقی پیغمبر تمہاری ہی طرح بشر ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو مشرکین مکہ کے جو اعتراضات وغیرہ ہیں اس کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں دیے ہیں۔ باقی سورہ الفرقان کا جو حصہ ہے وہ 19ویں پارے میں ہے، کل انشاءاللہ ہم لوگ 19ویں پارے کا خلاصہ جانیں گے۔ مجھے امید ہے یہ تمام باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔